إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج اس دنیا میں ہم سبھی کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی چیز کو لے کر مصروف ہیں، ہم بزی ہیں۔ آج ہر بندہ کسی نہ کسی چیز کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ کسی کو گھر بنانا ہے، اس کی ہر ضروریات کی چیز پوری کرنی ہے۔ گھر ہے تو کسی کو گاڑی لینی ہے، گاڑی ہے تو سب سے بہترین گاڑی لینی ہے، مرسڈیز لینی ہے، کسی کو BMW لینی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جنہیں بائک چاہیے، بہترین بائک ہونا۔ غرض یہ کہ کسی نہ کسی چیز کی چاہ میں، تلاش میں لگے ہوئے ہیں اور مصروف ہیں، لیکن ان ساری مصروفیات کا خاتمہ اور ان کا آخرت میں نتیجہ بہت سادہ اور سمپل ہے۔ دو گھروں میں سے کوئی ایک گھر، ہمیشہ کے لیے ان دو گھروں میں سے کسی ایک گھر میں ہمیں رہنا ہے۔ اس دنیا کی ساری نعمتیں، بڑے بڑے لوگ، ہالی ووڈ، بالی ووڈ، پولیٹیشین، بڑی بڑی کمپنیاں، بڑی بڑی بلڈنگیں، عیش، تکبر، بڑھائی، انٹرنیٹ، سائنس، میتھس، فارمولے، کبھی نہ سمجھ آنے والی فلسفی، بڑی بڑی کتابیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، سب کچھ ہونے کے باوجود اس دنیا کا ایک سمپل اور سادہ سا خاتمہ ہوگا۔ دو گھروں میں سے کوئی ایک گھر، یا تو جنت یا پھر جہنم۔ اور ہمارا آج کا عنوان بھی یہی ہے، انشاءاللہ اسی پر بات ہوگی، اور شروعات ہم جہنم سے کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے جنت کا بیان پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دینا چاہوں گا۔ پہلے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ عنوان حقیقت سے ہٹ کر ہے، یہ ایک مذہبی یا روحانی عنوان ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسا لوگ سوچتے ہیں۔ لیکن واللہ یہ جنت اور دوزخ کے تذکرے حقیقت سے ہٹ کر نہیں ہیں، بلکہ یہ تو ساری دنیا اور ساری کائنات میں جو کچھ بھی ہے ان ساری حقیقتوں کی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم بنائی جس میں انسان کو ہمیشہ رہنا ہے۔ جو جنتی ہے اسے ہمیشہ جنت میں رہنا، اور جو جہنمی ہے اسے ہمیشہ جہنم میں رہنا، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ساری حقیقتوں کی حقیقت ہے۔ اس لیے اسے صرف مذہبی یا روحانی عنوان نہ سمجھا جائے، یہ حقیقت ہے اور سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا کی حقیقت رکھتے ہوئے صرف ایک آیت میں، سبحان اللہ، صرف ایک آیت میں پوری زندگی اور آخرت پوری طرح سے بیان کر دی اللہ تعالیٰ نے، صرف ایک آیت میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی، میرے ساتھ گنیے، لعب کھیل کود، ولہو اور بربادی، ڈسٹرکشن، وزینۃ اور زینت ہے، وتفاخر بینکم اور آپس میں فخر و مفاخرہ کی جگہ ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد
اور ایک دوسرے سے مال اور اولاد میں آگے بڑھنے کی جگہ ہے۔ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا۔ اس کی مثال بارش کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں، اس سے ہرے سبزے اگتے ہیں جو کہ کسان کو خوش کر دیتے ہیں، اور پھر وہ سوکھ جاتے ہیں، پیلے پڑ جاتے ہیں اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ نے مثال بیان فرمائی۔ دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو جب بھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اب میرے ہاتھ میں سب کچھ آ گیا ہے، اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، اب آپ کو لگتا ہے کہ دنیا میرے ہاتھ میں ہے، میری مٹھی میں، اسی وقت دنیا آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے اور آپ ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں۔ یہ اس دنیا کا نیچر ہے۔ آگے فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور آخرت میں یا تو اللہ کا شدید عذاب ہے یا پھر اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا ہے۔ پھر فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے اور فریب کے کچھ نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت میں ہماری دنیاوی زندگی، اس کے اندر جو جو بھی ہوتا ہے وہ، اور ساتھ میں آخرت، سب کچھ گنوا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی لیے میں نے کہا ساری دنیا اور اس کے سارے عیش، راجنیتی، بادشاہ، غلام، شہر، ملک، لوگ، گورے، کالے، متکبر، گھمنڈی، فخر کرنے والے، امیر، غریب، ان سب کا ایک ہی خاتمہ ہے۔ دو گھروں میں سے ایک گھر، سیدھا اور سمپل اور سادہ خاتمہ ہونا ہے ہم سبھی کا۔ جہنم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو آگ سے بنایا ہے، النار، آگ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان النار لا يعذب بها الا اللہ، آگ سے عذاب دینا کسی کے لیے جائز نہیں سوائے اللہ کے، اور جہنم میں آگ کو ہی عذاب کے لیے چنا گیا، کسی اور چیز کی بجائے آگ کو چنا گیا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا، اکثر ہم سنتے ہیں، اخباروں میں پڑھتے ہیں، لوگ مرتے ہیں، موتیں ہوتی رہتی ہیں، کوئی بلڈنگ سے گر کے مر جاتا ہے، کوئی ٹرین کے نیچے آ جاتا ہے، کوئی گاڑی سے ٹکرا کر مر جاتا ہے، کوئی ڈوب کر مر جاتا ہے۔ حالانکہ یہ سننا ہمیں پسند نہیں ہوتا اور ہمیں دل پر گرا گزرتا ہے، لیکن پھر بھی ہم آئے دن یہ چیزیں سنتے رہتے ہیں، اور ان چیزوں کو بھلانا مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم کسی طرح انہیں ضبط کر لیتے ہیں۔ لیکن کیا ہم وہ لمحہ بھلا پاتے ہیں جب کسی انسان کو زندہ کسی طرح آگ لگ جائے اس کے جسم میں، اور وہ آگ اسے جلا رہی ہو، اور وہ چلاتا ہے، وہ چیختا ہے اور وہ تڑپتا ہے، یہاں تک کہ اس کا جسم حرکت کرنا بند کر دیتا ہے اور وہ مر جاتا ہے جلنے کی وجہ سے۔ واللہ یہ ایک ایسی موت ہے اگر ہم دیکھ لیں تو شاید اسے بھلا نہ پائیں، اور اسی لیے یہ کسی کو لیے جائز نہیں کہ آگ سے کسی کو عذاب دے، کیونکہ یہ بہت زیادہ خوفناک سزا ہے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں جہنم کیوں بنائی گئی، آخر اس کے پیچھے کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ اس بارے میں مفسرین کے الگ الگ اقوال ہیں، اپنی اپنی رائے پیش کی ہے، اور سب سے ضروری اس میں سب سے پہلا انصاف ہے، بے شک انصاف، تاکہ اچھے کو اچھائی کا بدلہ مل سکے اور جنہوں نے برے کام کیے انہیں برائی کا بدلہ مل سکے۔ دوسری چیز، امام ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے بنانے کی وجہ یہ ہے کہ جنتی لوگ اس سے بچ جانے پر اللہ تعالیٰ کی جنت کے اور زیادہ قریب ہو، اور وہ اس سے اور زیادہ خوش اور راضی ہو جائیں کہ وہ ایک خطرناک جگہ سے بچا لیے گئے۔ اور اس کا تذکرہ ہمیں قرآن مجید میں بھی ملتا ہے۔ دیکھیے، جنت اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے، بلکہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جب بندہ یہ دیکھے گا کہ وہ کس چیز سے بچا لیا گیا، جب وہ جہنم کو دیکھے گا اور وہ سوچے گا کہ میں بھی اس میں ہو سکتا تھا، اللہ کا کرم ہے
کہ میں اس سے بچا لیا گیا، تو وہ اس کی اس نعمت کو، اس جنت کو اور زیادہ اپریشیٹ کرے گا، اور وہ اللہ کا اور شکر گزار بندہ بنے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا قال قائل منهم انی کان لی قرین، ان میں سے ایک کہے گا، یعنی جنتیوں میں سے ایک جنتی کہے گا کہ میرا ایک دوست تھا، وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، وہ کہاں ہے؟ یقول اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، وہ مجھ سے کہتا تھا کہ کیا تم تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اَإِنَّا لَمَدِينُونَ، وہ کہتا تھا کہ جب ہم مر جائیں گے، ہم مٹی ہو جائیں گے، ہڈی ہو جائیں گے، کیا تب بھی ہمیں اٹھایا جائے گا؟ یعنی وہ جنتی اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا کہ ایسا کہنے والا ایک شخص تھا، میرا دوست تھا، وہ کہاں ہے؟ اس سے کہا جائے گا هل انتم مطلعون، کیا تم نہیں دیکھتے؟ اور پھر اس کے نیچے سے ایک کھڑکی کھول دی جائے گی جو کہ جہنم میں کھلتی ہوگی، اور اسے دکھایا جائے گا فاطلع، اور جب وہ دیکھے گا فرآہ فی السواء الجحیم، اور اپنے دوست کو جہنم کے بیچوں بیچ دیکھے گا، قال تاللہ ان کدت لتردین، کہے گا اللہ کی قسم یہ ہمیشہ میری بات رد کر دیتا تھا، ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اور اگر میرے رب کی نعمت مجھ پر نہ ہوتی، میرے رب کا فضل و کرم مجھ پر نہ ہوتا، تو آج میں بھی اس کے ساتھ وہاں ہو سکتا تھا۔ اور اسی لیے اب وہ شخص اللہ کا خوب شکر ادا کرے گا، کیونکہ اس کے رب نے اسے جہنم سے بچا لیا، جہاں وہ ہو سکتا تھا اس کے دوست کے ساتھ۔ بھائیوں اور بہنوں، اس سے پہلے کہ ہم جہنم اور اس کے جانور، اس کی زنجیریں، اس کے پھل، اس کے شجر، اس کا کھانا پینا، اس کا لباس، اس کے عذاب کی بات کریں، میدان محشر کی طرف میں آپ کی توجہ لے جانا چاہوں گا۔ وہ میدان محشر جہاں آدم سے لے کر اس دنیا کی آخری شخص تک آنے والے سبھی لوگ ایک ساتھ کھڑے ہوں گے، اور وہ دن بہت لمبا ہوگا، وہ 50,000 سال سے وہاں کھڑے ہوں گے، اور انہیں کھڑے 50,000 سال گزر گئے ہوں گے، اور وہ بھوکے اور پیاسے ہوں گے۔ آخر کار اب یہ دن ختم ہونے والا ہوگا، اور یہ دن اللہ نے فرمایا للکافرین لیس لہ دافع، یہ کافروں پر آسان نہ ہوگا۔ آخر کار یہ دن ختم ہونے والا ہوگا، اور اب وقت آ گیا کہ انسانیت کو 2 حصوں میں بانٹ دی جائے، اور لوگ 50,000 سال سے ایک ساتھ ایک جگہ موجود تھے، اور اب وہ الگ کیے جا رہے ہیں۔ جہنمیوں کو اس طرف لے جایا جا رہا ہے، اور جنتیوں کو دوسری طرف لے جایا جا رہا ہے۔ پوری انسانیت کو 2 ٹکڑوں میں بانٹا جا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بچھڑنے والے شوہر اور بیوی ہوں، ہو سکتا ہے یہ باپ اور بیٹے ہوں، ہو سکتا ہے یہ گہرے دوست ہوں، ہمیشہ ساتھ رہنے والے لوگ ہوں، لیکن آج سب کو الوداع کہنے کا موقع آ گیا ہے، اور سب کو ایک دوسرے کو الوداع کہنا ہے، اور انسانیت کے صرف 2 گروہ بچیں گے جو ان 2 گھروں میں سے ایک گھر میں جائیں گے۔ اور اب کافروں اور مشرکوں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان يوم القيامة اذن مؤذن تتبع كل امة ما كان تعبد، جب قیامت کا دن قائم ہو جائے گا، آواز دینے والا آواز دے گا، ہر امت جو اللہ کے سوا کسی چیز کی عبادت کرتی تھی وہ اسی چیز کے پیچھے جائے۔ اور اسی لیے جو بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کرتا ہوگا، چاہے وہ کوئی سیارہ ہو، ستارہ ہو، پتھر ہو، سورج، چاند ہو، کوئی کھلاڑی ہو یا کوئی سپر اسٹار، جو جس کی عبادت کرتا تھا اللہ کے علاوہ وہ اسی کے پیچھے جائے گا۔ فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ، یہاں تک کہ وہ سب جہنم میں گرا دیے جائیں گے۔ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ
إلا من كان يعبد الله بر أو فاجر وحبرات الأهل الكتاب. یہاں تک کہ میدان محشر میں کوئی بھی باقی نہ رہے گا سوائے ان کے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، نیک ہوں یا بد، اور بھی کوئی بچے گا، اہل کتاب یہود و نصارہ. اور اب اللہ سبحانہ و تعالی یہودیوں سے سوال کریں گے، پوچھیں گے من کنتم تعبدون، تم کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ جواب دیں گے عزیر ابن اللہ، ہم اللہ کے بیٹے عزیر کی عبادت کیا کرتے تھے. ان سے کہا جائے گا کذبتم، تم جھوٹ کہتے ہو. متخذ اللہ من صاحبتہ ولا ولد، اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی ساتھی. پھر ان سے پوچھا جائے گا ماذا تبغون، تم کیا چاہتے ہو؟ کہیں گے عطشنا ربنا فاسقنا، اے اللہ ہم پیاسے ہیں، ہمیں کچھ پینے کے لیے عطا ہو. اللہ تعالیٰ انہیں ایک سمت دکھائیں گے اور کہیں گے وہاں چلے جاؤ. اور ان سے کہا جائے گا الا تردون، کیا تم وہاں نہیں دیکھتے؟ اور جب وہ وہاں جائیں گے جہنم انہیں گھیر لے گی. پھر عیسائیوں کی طرف متوجہ ہو کر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے تم کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ کہیں گے عیسیٰ ابن اللہ کی، ہم اللہ کے بیٹے عیسیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے. ان سے بھی کہا جائے گا تم جھوٹ کہتے ہو، اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیوی. اب کیا چاہتے ہو؟ کہیں گے یا رب پیاس لگی ہے، 50,000 سال سے بھوکے پیاسے کھڑے ہیں، حلق سوکھ رہا ہے، کچھ پانی کے یا کچھ پینے کے لیے دے دیجیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کہیں گے، ایک سمت دکھائی جائے گی اور کہیں گے کہ کیا تم جاتے ہو؟ جب وہ بھی وہاں جائیں گے تو انہیں بھی جہنم آ گھیرے گی. اور اب میدان محشر میں صرف مسلمان نیک اور بد باقی رہیں گے اور ان کے ساتھ ہوں گے منافقین. اور اب ہم لوٹتے ہیں اس جگہ پر جب کافر، مشرک اور اہل کتاب جہنم کی طرف لے جائیں گے. اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی اور کیا سما ہوگا، ان پر کیا بیت رہی ہوگی. اس کے لیے کچھ قرآنی آیات ملاحظہ فرمائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوم یدعون الی نار جہنم دعا، اس دن انہیں جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جائے گا، ایک طاقتور اور ایک سخت دھکے کے ساتھ انہیں ہکالا جائے گا. اور فرشتے انہیں ہکالتے ہوئے لے جا رہے ہوں گے اور ان سے کہیں گے هذه النار التي كنتم بها تكذبون، یہ وہ آگ ہے، یہ وہ آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. اور اس دن وہ لوگ بے چین ہوں گے، انہیں سخت پیاس لگ رہی ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور اس دن مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسا لے جایا جائے گا، ڈی ہائیڈریٹ، ان کا گلا پوری طرح سوکھ رہا ہوگا اور وہ پیاس کے مارے مر رہے ہوں گے لیکن انہیں موت نہیں آئے گی. اور کیا وہ لوگ پیدل چل کر جائیں گے؟ نہیں. کیا وہ دوڑیں گے؟ نہیں. کیا انہیں دھکا دیا جائے گا؟ کیا انہیں لے جایا جائے گا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں اب ان کے چہروں پر، ان کے منہ کے بل جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جایا جائے گا. اور وہ کیسے ہوں گے؟ کیا محسوس کر رہے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عمیا وبکما وصما، وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہوں گے. وہ نہیں دیکھ سکیں گے کہ انہیں کہاں لے جایا جا رہا ہے، کس طرف لے جایا جا رہا ہوگا، اور اس وجہ سے وہ بے چین ہوں گے. اور وہ نہیں سن پائیں گے کہ آخر ہو کیا رہا ہے ان کے آس پاس، اور نہ ہی وہ اپنی تکلیف کو بیان کر پائیں گے کیونکہ وہ گونگے ہوں گے. کیا ہمارے پاس اور کوئی ڈیٹیل ہے؟ نعم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یحشرون اعداء اللہ الی نار فہم یوزعون، اس دن اللہ کے دشمنوں کو آگ کی طرف لے جایا جائے گا. فہم یوزعون، انہیں اکٹھا کیا جائے گا. یوزعون کا معنی ہوتا ہے اول والے کو، سب سے آگے والے کو حکم دیا جائے گا رکنے کا، اور جب تک سب سے آخر والا بھی آ کر وہاں اکٹھا نہیں ہو جاتا تب تک وہ رکا رہے گا. اسے کہتے ہیں یوزعون، مطلب اول والے کو آخر والے تک کے لیے روکا جائے گا، اور جب یہ ہزاروں لاکھوں اربوں کی تعداد میں اکٹھا ہو جائیں گے تب انہیں جہنم میں دھکیلا جائے گا، تاکہ انہیں ایک ساتھ جہنم میں دھکیلا جا سکے. اور وہ جہنم کی طرف بڑھ رہے ہوں گے.
ایک بری طرح انہیں ہکالا جا رہا ہوگا، اور وہ دکھ، تکلیف اور پچھتاوے کے ساتھ گھبراہٹ میں جہنم کی طرف بڑھ رہے ہوں گے، اور پھر انہیں آواز آئے گی، کس چیز کی؟ دہاڑنے کی، چیخنے کی، غصے سے پھٹ رہی ہوگی جہنم، اور اس کی آواز اتنی خطرناک ہوگی کہ یہ اسے سن کر اور گھبرا جائیں گے، اور ان کے دل پھٹنے لگیں گے، خوف کے مارے انہیں پسینے آنے لگیں گے۔ اس بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اذا رأتهم من مكان بعید سمعوا لها تغیرا وزمیرا، اعوذ باللہ۔ اور جب آگ انہیں دور سے آتا ہوا دیکھے گی تو وہ چیخے گی، دہاڑے گی، اور وہ بے چین ہوگی کہ کب اس کے اندر انہیں لایا جائے، اور وہ غصے سے پھٹ رہی ہوگی۔ یہ آیت جو ابھی آپ نے سنی، اس میں 3 باتیں بڑی عجیب ہیں۔ پہلی تو یہ کہ ابھی ہم سے کہا گیا کہ جو جہنم کی طرف لے جائے جا رہے ہوں گے وہ لوگ بہرے، گونگے اور اندھے ہوں گے، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سمعوا لها، یہ سنیں گے اسے چیختے ہوئے اور غصے سے بھڑکتے ہوئے۔ یہ ایک عجیب بات ہے، لیکن اس بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس دن کے کچھ مرحلوں میں وہ بہرے، اندھے اور گونگے ہوں گے، اور کچھ میں نہیں، واللہ عالم۔ اور جو رب انہیں اندھا، گونگا اور بہرا بنا سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو وہ انہیں سنا بھی سکتا ہے، دکھا بھی سکتا ہے اور بلوا بھی سکتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور وہ دن پوری طرح ڈراوے کا دن ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کو جہاں انہیں گونگا، بہرا اور اندھا رکھنا ہوگا تو وہ اس لیے رکھے گا تاکہ وہ ان کے ڈر میں اضافہ ہو، اور جہاں پہ انہیں سنانا، دکھانا اور بلوانا ہوگا وہ اس لیے بلوائے گا تاکہ اس وقت بھی ان کے ڈر میں اضافہ ہو اور وہ گھبرائیں۔ اور دوسری عجیب بات اس آیت میں یہ کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ابھی جہنم کے دروازے کھلے ہیں یا بند ہیں؟ بند ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب جہنمی جہنم کے دروازوں پر پہنچ جائیں گے تب وہ دروازے ایک دم سے ان کے منہ پر کھولے جائیں گے تاکہ وہ چونک جائیں اور وہ اس سے ڈریں۔ فتحت ابوابها، ایک دم سے ان کے منہ پہ اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، لیکن ابھی تک یہ لوگ وہاں نہیں پہنچے ہیں، ابھی یہ اس کے راستے میں ہی ہیں، اور انہیں اس کی آواز، اس کی دہاڑ، اس کی چیخ سنائی دے رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، کیا حال ہوگا جب اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے؟ اور تیسری عجیب بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ آگ کو دیکھیں گے اذا رآہم النار، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب آگ انہیں دیکھے گی، اذا رأتہم، یعنی جب آگ انہیں دیکھے گی۔ اللہ اکبر! تو کیا آگ بھی دیکھتی ہے؟ ہاں، جہنم کی آگ دیکھتی ہے، اور وہ آگ سنتی بھی ہے، اور وہ آگ بولتی بھی ہے، صاف ستھرے الفاظ میں بات کرتی ہے۔ ترمذی میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخرج عنق من النار لها عینان تبصران واذنان تسمعان ولسان ينطق، اور اس دن جہنم کی آگ میں سے ایک گردن اٹھے گی، اس کی آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھتی ہوگی، اس کے کان ہوں گے جن سے وہ سنتی ہوگی، اور اس کی زبان ہوگی جس سے وہ بولتی ہوگی، اور وہ جن اور انس کو اپنی سختی اور اپنی طاقت اور اپنی گرمی سے دھمکائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔ اور ایک اور دلیل کہ جہنم بولتی ہے، ہم جانتے ہیں کہ جب بھی جہنم میں کسی گروہ کو ڈالا جائے گا تو وہ کہے گی ہل من مزید، ہل من مزید، کیا اور بھی ہیں، کیا اور کوئی بھی ہیں، میں اور لے سکتی ہوں، مجھے اور چاہیے۔ یہاں تک کہ آخری گروہ جو جہنم میں جانے والا ہوگا اسے بھی اس میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ اس وقت بھی کہہ رہی ہوگی ہل من مزید، کیا اور بھی ہیں، مجھے اور چاہیے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے تو فرمایا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں جہنم کو جنوں اور انس سے بھر دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے جو کہ اٹل ہے، یہ پورا ہو کر رہے گا۔ لیکن جہنم تو کہہ رہی ہے حل من مزید، اور اب اس میں جانے والا کوئی بچا نہیں، آخری گروہ کو بھی اس میں ڈال دیا ہے، لیکن وہ کہہ رہی ہے مجھے اور چاہیے، مجھے اور چاہیے۔ کیا اور ہیں؟ تو اب اللہ سبحانہ و تعالی
اپنا فیصلہ پورا کرنے کے لیے، اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ اللہ رب العزت اپنا پیر جہنم میں رکھ دیں گے، یہاں تک کہ جہنم کے کونے آپس میں گھس جائیں گے اور وہ چرچرانے لگے گی اور کہے گی قط قط، یا پھر قطنی، بس بس یا اللہ میں بھر چکی، اے میرے رب میں بھر چکی۔ تو آگ بولتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے، اور وہ بہت سخت عذاب بھی دیتی ہے۔ ذرا تصور کریں میرے بھائیو، جو لوگ کل تک زمین پر اکڑ کر چلا کرتے تھے اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی کوئی پاسداری نہ تھی، انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اللہ نے کیا فرمایا، رسول اللہ نے کیا فرمایا، ہمیں کس چیز سے روکا گیا، اس سے رکتے نہ تھے، جس چیز کو کرنے کا حکم دیا گیا اسے کرتے نہ تھے، اور آج جہنم کے دہانے پر کھڑے ہیں، اور اب بچنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں، چھپنے کی کوئی جگہ نہیں۔ یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر، اس دن انسان کہے گا کوئی جگہ ہے، کوئی چھپنے کا ٹھکانہ ہے، کوئی بچنے کی جگہ ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، لا وزر، کوئی ٹھکانہ نہیں، کیونکہ اب ان کے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالی کے فرشتے ہوں گے، مضبوط اور مستحکم فرشتے جو ذرہ برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اور ان کے آگے ہوگی ان کا ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم السعیر الحاویہ، بھڑکائی ہوئی تپائی گئی آگ۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ دیکھیں گے جب وہ آگ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے یا لیتنا، کاش کہ ہم نے رد نہ کیا ہوتا، کاش کہ ہم نے ہمارے رب کی آیاتوں کو جھٹلایا نہ ہوتا، اس کی نشانیوں کو جھٹلایا نہ ہوتا، اے کاش کہ ہم مؤمنین میں سے ہوتے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، جب بھی اس میں کسی گروہ کو، کسی فوج کو ڈالا جائے گا جہنم میں، تو وہاں کا داروغہ پوچھے گا کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا، کہیں گے بے شک آیا تھا، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، فکذبنا، ہم نے جھٹلا دیا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور کہہ دیا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو صرف ایک بڑی گمراہی میں مبتلا ہو۔ اور کیا کہیں گے؟ کہیں گے وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، کہیں گے کہ اگر ہم سنتے اور عقل رکھتے تو آج ہم اصحاب سعیر میں سے نہیں ہوتے، بھڑکتی ہوئی جہنم کے وارث نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، پس وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، فسحقا لاصحاب السعیر، لیکن اب ان لوگوں سے اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت بہت دور ہو چکی ہے۔ اب یہ سب جہنم میں داخل ہونا شروع ہوں گے اور ایک ایک کر کے سب کو پھینکا جائے گا۔ کیا وہ گریں گے؟ نہیں۔ کیا انہیں دھکا دیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، انہیں ان کی پیشانیوں سے پکڑ لیا جائے گا اور ان کے قدموں سے، یعنی اس کے پیروں سے پکڑ لیا جائے گا۔ اور ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یؤخذ برجلی الرجل فجمعہ بینہما وبین ناصیعتیہ حتی یندق ظہرہ ثم یلقى فی النار، اعوذ باللہ۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک آدمی کو اس کی ٹانگوں سے پکڑا جائے گا اور اس کی پیشانی سے پکڑا جائے گا، اور پھر ان دونوں کے بیچ کی جگہ کو ملا دیا جائے گا، اس کی ٹانگوں کو، اس کی پیشانیوں کو پکڑ کر ملا دیا جائے گا، حتی یندق ظہرہ، یہاں تک کہ اس کی پیٹھ، اس کی ریڑھ کی ہڈی کی ٹوٹنے کی آواز آئے گی،
ثم یلقی فی النار، پھر اسے آگ میں پھینکا جائے گا۔ یہ حالت ہے، یہ حالت ہے جب کہ آگ نے ابھی تک انہیں چھوا بھی نہیں، اس سے پہلے انہیں اتنی بری حالت میں اس میں پھینکا جا رہا ہے۔ اور اب یہ گروہ در گروہ جہنم میں داخل ہوں گے، اور ادھر میدان محشر میں مسلمان کون باقی رہے؟ مسلمان نیک اور بد، اور ان کے ساتھ ہیں کون؟ منافقین۔ اور اللہ اکبر، آج منافقین کتنے ہیں اور وہ ہر زمانے میں کتنے رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے ان کا خطرہ اسلام کے لیے سب سے سخت خطرہ ہے، اور آج بھی یہ بے شمار ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لولا المنافقون لاستوحشتم فی الطرقات، اگر منافقین نہ ہوتے تو آپ کے راستوں پر اکیلا پن محسوس کرتے چلتے وقت۔ سبحان اللہ، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ بہت سارے ہیں کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو ہم اپنے راستوں پر چلتے وقت بہت اکیلا پن محسوس کرتے، اتنی تعداد میں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہونے کا، لیکن ان کے دل میں اسلام کی دشمنی بستی ہے، اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، دشمنان اسلام سے مل کر سازشیں کرتے ہیں۔ یہ لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کی عورتوں سے نکاح کرتے ہیں، مسلم عورتوں سے، یہ لوگوں کا نام مسلم ہوتا ہے، یہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ ہماری صف میں شامل ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ جہاں تک کہ کسی کافر یا مشرک کی بات ہے جو کہ ہمارا دشمن ہو، اگر وہ ہم سے دشمنی رکھتا ہے تو اس کی دشمنی جگ ظاہر ہوتی ہے، اس کی دشمنی ظاہر ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارا دشمن ہے۔ لیکن منافقین یہاں معاملہ الگ ہے، یہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ان کا خطرہ بڑا سخت ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور سبحان اللہ، ہم سورہ بقرہ دیکھیں ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کتنے خطرناک لوگ ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں شروع کی 4 یا 5 آیتوں میں متقیوں کا ذکر کیا، مومنین کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بتائی کہ وہ کیسے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ کس کس چیز پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان فرمائی، اس کے بعد صرف 2 آیت، اب ڈائریکٹ اپوزٹ دوسری آیت میں بالکل ان کے الٹ لوگوں کا تذکرہ فرمایا، کافرین کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ 2 آیات کافرین کے بارے میں۔ اس کے بعد لگاتار 13 آیات صرف منافقین کے بارے میں بات کر رہی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا۔ آیت کے بعد آیت کے بعد آیت کے بعد آیت، 13 آیات منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں كان القرآن ان يكون كله في شكلهم، قرآن منافقین کے بارے میں پوری طرح سے بات کرتا ہے، مطلب ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ قرآن پوری طرح منافقین کے بارے میں بات کرنے کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ رحم فرمائے۔ بہرحال اب وہ مرحلہ آئے گا جس سے آپ کو، مجھے اور ہم سب کو گزرنا ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا، اور وہ مرحلہ ہے پل صراط کا۔ پل صراط، وہ برج جو جہنم کے اوپر بنا ہے، اور ہم سبھی کو اسے پیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ ابو نعیم رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سلف تھے، ابو امیہ صلح ان کا نام تھا، وہ رات بھر روتے اور کہتے یا لیت امی لم تلدنی، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ ان کی بیوی کہتی آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟
فرماتے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سبھی کو اس راستے سے گزرنا ہے، ہم سبھی سے اس کا وعدہ ہے کہ ہم سبھی کو اس راستے سے گزرنا ہے، لیکن اس نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ ہم سبھی اس کے پار نکل جائیں گے۔ اور یہ وعدہ قرآن میں کہاں ہے اللہ کا کہ ہم سبھی کو اس سے گزرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے ہر ایک کو اس سے گزرنا ہے اور یہ تمہارے رب کا اٹل فیصلہ ہے۔ ہر انسان، ہر مسلمان، چاہے نیک ہو یا بد، چاہے منافق، سبھی کو اس سے گزرنا ہے، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی اس سے گزرنا ہے۔ کیسا ہے یہ راستہ؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا یہ پل احد من السیف وازق من الشعار، یعنی یہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ پتلا ہے، اور اس کے نیچے کوئی سمندر یا ندی نہیں، اس کے نیچے آگ ہے، جہنم کی سلگتی ہوئی آگ، نار اللہ، نار اللہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صراط کے بارے میں بتائیے، اس پل کے بارے میں بتائیے۔ صحیح مسلم ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دحض مزلہ، یہ ایک پھسلوا راستہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، پھسلوا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا فیہا خطاطیف وکلالیب وحسک تکون بالنجد وفیہا شعیقۃ یقال لها السعدان، اس میں حک ہیں، بڑے بڑے حک، حک عام بھاشا میں اگر کہا جائے تو آنکڑی، وکلالیب، اور اس میں چمٹیاں ہیں، پنسر جسے ہم کہتے ہیں، تیز دھار والی کینچی کی طرح، وحسک تکون بالنجد، اور کانٹے ہیں، بڑے بڑے لوہے کے کانٹے جیسے کہ نجد میں پائے جاتے ہیں، عرب لوگ اسے جانتے ہیں۔ وفیہا شعیقۃ یقال لها السعدان، اور جسے تم سعدان کہتے ہو اس جھاڑی کی طرح وہاں کانٹے ہوں گے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیمر المؤمنون کطرف العین وکالبرق وکالرح وکالطیر وکاجابد الخیل والرکاب، یعنی کچھ مومن ہوں گے جو پلک جھپکنے کی رفتار میں اس پار پہنچ جائیں گے، سبحان اللہ، یعنی بس آپ نے پلک جھپکائی اور آپ اگلی پار، اور اب آپ وہاں کھڑے انتظار کر رہے ہیں اور جنت کے گیٹ کے کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں، سبحان اللہ، اللہ ہمیں ان میں سے بنائے۔ اور کچھ ہوں گے جو اتنی تیز پار کریں گے جیسے ایک بجلی گرتی ہے، بجلی کی رفتار سے، اور کچھ ہوں گے جو ایک ہوا جو گزرتی ہے اس رفتار سے پار کریں گے، ہوا کے چلنے کے رفتار سے، اور کچھ ہوں گے جو ایک اڑتے ہوئے پرندے کی رفتار سے پار کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ان کی رفتار دھیمی سے دھیمی ہوتی چلی جا رہی ہے، کیوں؟ آگے آئے گا انشاءاللہ کیوں۔ اور کچھ ہوں گے جو ایک اونٹ یا تیز رفتار گھوڑے کی رفتار سے پار کریں گے، اور کچھ ہوں گے جو پیدل چل رہے ہوں گے، اور دوسری روایت میں آتا ہے کچھ ہوں گے جو اس پل پر گھسٹتے ہوئے چل رہے ہوں گے، اعوذ باللہ۔ کیوں؟ ایسا کیوں؟ تجری بہم اعمالہم، ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے اعمال ہوں گے جو تیز نکل رہے ہیں، ان کے بھی اعمال ہوں گے، ان کے اعمال بہت بڑھیا ہوں گے، بہت بڑے ہوں گے، بہت اعلیٰ قسم کے ہوں گے، اور وہ اتنی تیزی سے وہ پل پار کر جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا۔ اور جو گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں ان کو بھی اعمال کی وجہ سے، ان کے اعمال نے انہیں پست کر دیا، ان کے اعمال اچھے نہ تھے، اور وہ مسلمانوں میں سے ہیں لیکن ان کے اعمال اچھے نہ تھے، اس لیے ان کے اعمال نے انہیں کمزور کر دیا اور وہ گھسیٹتے ہوئے پل پار کر رہے ہیں۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فناجب مسلم ومخدوش المرسل ومقدوس فی النار جہنم، اب کچھ لوگ تو صحیح سلامت بنا کوئی کھروچ کے اس پار پہنچ جائیں گے اور وہ کھڑے ہوں گے آرام سے، وہ مخدوش المرسل، اور کچھ لوگ جن کے
جسم میں کانٹے گھس گئے ہوں گے، جو کسی طرح پار کر جائیں گے، لیکن ان کے آنکڑیوں نے ان کی کھال نوچ لی ہوگی اور وہ ہر طرف سے کٹے پٹے ہوں گے اور ان کے خون نکل رہا ہوگا، اور وہ جس طرح بھی کسی نہ کسی طرح اللہ کے فضل و کرم سے پار پہنچ جائیں گے، لیکن ایک بہت بری طرح سے زخمی ہو کر پہنچیں گے۔ وَمَكْدُوسٌ فِي النَّارِ جَهَنَّمَ، اور کچھ لوگ ہوں گے جو جہنم میں گر جائیں گے اور انہیں جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ حک انہیں لے کر جہنم میں گرا دیں گے، کانٹے چبھیں گے اور وہ ان کو لے کر جہنم میں گرا دیں گے، اور وہ کیچیاں اور وہ چمٹے انہیں جہنم میں گرا دیں گے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے۔ اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ تجری بہم اعمالہم، ان کے اعمال طے کریں گے وہ کس طرح اس پل کو پار کرتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَكُونُ، اور میں ہوں گا اول من یجوز بامتہ من الرسل، اور میں ہوں گا پوری انسانیت میں جو سب سے پہلے اس صراط کو پار کرے گا اور اس پار پہنچے گا، میں ہوں گا، اور پھر اس کے بعد امتوں میں سب سے پہلے میری امت اسے پار کرے گی۔ سبحان اللہ۔ وَمَا يَتَكَلَّمُونَ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرُّسُلُ، اور اس دن رسولوں کے علاوہ کوئی بات نہ کر سکے گا، اور وہ سب رسول اس دن صرف یہی کہہ رہے ہوں گے اللہم سلم سلم، اللہم سلم سلم، یا اللہ سلامتی رکھ، یا اللہ آسانی فرما، یا اللہ آسانی فرما۔ جب ان کے لوگ اس پل سے گزر رہے ہوں گے تو وہ اس طرف کھڑے ہو کر کہہ رہے ہوں گے یا اللہ آسانی فرما، یا اللہ آسانی فرما۔ اور اس دن پوری طرح اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہوگی دنیا، پورا ماحول اندھیرے میں ڈوبا ہوگا، وہاں کسی طرح کی کوئی روشنی نہیں ہوگی سوائے اس نور کے، اس روشنی کے جو اللہ تعالیٰ مومنوں کو عطا کرے گا پل پار کرنے کے لیے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، سبحان اللہ۔ اور اس دن آپ دیکھیں گے مومن مرد اور عورتوں کو ان کے دائیں ہاتھ کی طرف اور ان کے سامنے نور ہوگا، پھیلا ہوا ہوگا، سبحان اللہ۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے اور امام طبری اسے اپنی تفسیر میں لائے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوں گے اس دن جن کا نور پہاڑ جتنا ہوگا، سبحان اللہ، ان کے اعمال کی وجہ سے۔ کیوں ہوگا پہاڑ جتنا؟ اتنا نور ان کے طرف اجالا ہی اجالا ہوگا، ان کے سیدھے ہاتھ کی طرف اور ان کے سامنے اجالا ہی اجالا ہوگا، اور یہ سب ان کے اعمال کی وجہ سے۔ اور آگے فرماتے ہیں کچھ ہوں گے جن کا نور کھجور کے درخت جتنا ہوگا، اور کچھ ہوں گے جن کا نور ایک انسان کی قد جتنا ہوگا، اور کچھ ہوں گے جن کا نور ان انگوٹھے کی ٹپ پر جو کبھی جلتا ہوگا کبھی بجھتا ہوگا، کبھی جلتا ہوگا کبھی بجھتا ہوگا۔ اور کچھ ایسے ہوں گے کہ فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ تَحْتُ بِهِ ظُلْمًا مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ، کچھ ایسے ہوں گے جو پوری طرح سے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ ذرا سوچئے، ایسا پل جیسا کہ ابھی بتایا گیا، اور اس کے نیچے بھڑکتی ہوئی آگ، اس کے اوپر کانٹے ہیں، کیچیاں ہیں، حک ہیں جو آپ کو گرا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اس کے بعد وہ پل پھسلوا ہے اور وہاں اتنا اندھیرا، اور مومنین اس دن اپنے نور کے ساتھ پل صراط پر گزریں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں نور دے گا جس سے وہ دیکھیں گے، اور منافقین ان کے ساتھ ہوں گے، اور وہ منافقین اب تک دھوکے میں ہوں گے، اور وہ یہ سوچیں گے کہ مومنین کے نور میں سے ہم بھی نکل جائیں گے اور ہم بھی ان کے اجالے میں دیکھ لیں گے، لیکن اب وہ لوگ بے حد بری طرح غلط ثابت ہوں گے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ کوشش کرتے تھے کہ دھوکہ دیں، یہ سمجھتے تھے ہم دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون الا انفسهم، لیکن اللہ کہتا ہے کہ یہ خود کے علاوہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے تھے۔ پوری دنیا میں منافقین اس دنیاوی زندگی میں پوری زندگی دھوکے میں رہے اور سمجھتے رہے کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، اور اس وقت پل صراط پر بھی وہ دھوکے میں رہیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا
اس دن منافقین مرد اور عورت جو لوگ ایمان لائے ان سے کہیں گے انظرنا، ہمارے لیے رکو، تقبس من نورکم، ہم تمہارے نور میں سے کچھ لے لیں، کچھ فائدہ اٹھا لیں۔ قیلا، ان سے کہا جائے گا ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ واپس جاؤ اور جا کر تھوڑی سی لائٹ لے کے آؤ اپنے لیے، جاؤ نور لے کر آؤ۔ انہیں واپس بھیج دیا جائے گا، وہ واپس جائیں گے۔ وَاضْرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، لیکن وہ جب واپس جائیں گے تو وہاں کوئی نور، کوئی روشنی انہیں نہیں ملے گی، اور ان کے اور مسلمانوں کے بیچ میں ایک دیوار لگا دی جائے گی، اللہ تعالیٰ ایک دیوار بنا دیں گے۔ باطنہ فیہ الرحمۃ، اس کے ایک طرف اللہ کی رحمت ہوگی، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کے دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب ہوگا، جدھر منافقین ہوں گے اس طرف۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اور منافقوں کو الگ الگ کر دیا۔ اب تک وہ سوچ رہے تھے کہ ہم بچ گئے، شاید اللہ کا دھیان نہیں گیا، نعوذ باللہ، لیکن نہیں، انہیں یہاں تک لایا گیا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا پہلے سے ہی پلان تھا کہ انہیں یہاں تک لایا جائے، لیکن وہ سوچ رہے تھے ہم دھوکہ دے رہے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب وہ اس دیوار کی طرف کھڑے ہوں گے اور گرنے کی کگار پر ہوں گے، اور ایک اس کے دوسری طرف مومن ہوں گے، اور وہ منافقین ادھر سے آواز لگائیں گے ینادونہم الم نکم معکم، ادھر سے چلائیں گے، پکاریں گے، کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ان کا مطلب ہوگا کیا ہم تمہارے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا ہم نے تمہارے ساتھ روزے نہیں رکھے؟ کیا ہم تمہارے ساتھ فی سبیل اللہ خرچ نہیں کرتے تھے؟ ان سے کہا جائے گا، انہیں جواب دیں گے مومن، بلا ولکنکم فتنتم انفسکم، تم تھے ہمارے ساتھ۔ وہ کہیں گے ہاں تم ضرور تھے، لیکن تم نے اپنی نفسوں کو، اپنے آپ کو فتنے میں ڈال رکھا تھا۔ وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ غرور، سبحان اللہ۔ اور تم مسلمانوں کے خلاف چالے چلتے تھے، ورتبتم، اور تمہیں اپنے دین میں، اپنے مذہب میں شک تھا، اور تم خواہشات میں بہک گئے، یہاں تک کہ اللہ کا امر، اللہ کا حکم آ گیا، اور تم شیطان کے بہکاوے میں تھے، پڑے رہے، اور اب منافقین آگ میں گرنے لگیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی کی روایت ہے، ابھی امام راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان صخرة وزنت 10 خلیفات قضی فبها من صفیر جہنم ما بلغت قعرها 70 خریفا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک چٹان، کتنے وزن کی؟ 10 حاملہ اونٹنیوں کے وزن کی چٹان اگر جہنم میں پھینکی جائے تو وہ لگاتار 70 سال تک گرتی چلی جائے گی، لیکن جہنم کی تہ سے ٹکرائے گی نہیں۔ 70 سال تک، 70 خریفہ، خریفہ یعنی پتجھڑ کے موسم کو بولتے ہیں خریفہ، اور وہ سال میں ایک بار ہی آتا ہے، یہاں مراد ایک سال ہی ہے۔ اگر 70 خریفہ بولا ہے تو 70 سال ہی مراد ہے، تو 70 سال تک اتنے وزن کی چیز گرتی رہے گی، گرتی رہے گی، گرتی رہے گی جہنم میں، لیکن وہ اس کی باٹم اور اس کی تہ میں نہیں پہنچے گی 70 سال تک۔ یہ ہے جہنم کی گہرائی، اور اب منافقین اس جہنم میں گرنا شروع ہو رہے ہیں۔ جہنم کے دروازے اس طرح نہیں ہیں جیسے ہم سوچتے ہیں، ہمارے گھر میں جس طرح ہوتے ہیں سائیڈ بائی سائیڈ، نہیں، بلکہ اس کے دروازے ایک کے اوپر ایک ہیں۔ پہلا دروازہ، اس کے نیچے دوسرا، تیسرا، ایسے کر کے 7 دروازے ہیں، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں۔ اب منافقین گرنا شروع ہوں گے، پہلا دروازہ پار کریں گے، گرتے جائیں گے، دوسرا در پار کریں گے، پھر بھی گرتے جائیں گے، تیسرا پار کریں گے، پھر بھی گرتے جائیں گے۔ وہ لوگ وہ جگہ پار کر جائیں گے جہاں پر یہود و نصارہ کو سزا ہو رہی ہوگی، وہ لوگ وہ بھی جگہ پار کر جائیں گے جہاں پہ مشرکین عرب کو اور دوسرے مشرکوں کو سزا مل رہی ہے، اور وہ لوگ وہ بھی جگہ پار کر جائیں گے جہاں پر جتنے بھی بت پرست لوگ ہیں انہیں سزا مل رہی ہوگی۔ ہر طرح کی سزا کو پار کرتے 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 منافقین سیدھا 7ویں دروازے کے بعد جہنم کی تہ میں گریں گے، اور اللہ تعالی نے فرمایا ان المنافقین فی درک اسفل من النار، بے شک منافقین آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔
اور تہ کا عذاب سب سے سخت عذاب ہے، کیونکہ وہ دروازے سب سے ہلکی سزا سے شروع والا دروازہ شروع ہوتا ہے، پھر نیچے 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 کرتے ہوئے یہ درکات بنے ہیں، جتنی نیچے پہنچتے جائیں گے اتنا عذاب سخت ہوتا جائے گا، اور منافقین سب سے نیچے درجے میں ہوں گے اور انہیں سب سے سخت عذاب دیا جائے گا۔ اور اب جہنم میں جانے والا ہر انسان جہنم میں پہنچ چکا ہوگا، اور اب عذابات شروع ہوں گے، چاہے وہ پل پر سے گرنے والے منافق ہوں، یہود و نصارہ ہوں، اہل کتاب یا مشرک ہوں، کوئی بھی ہوں، یا مسلمان ہوں۔ ہاں میرے بھائی ہوں، ہم میں سے بھی پل سے گریں گے، ہم میں مسلمان ہوں گے وہ بھی پل سے گریں گے۔ جہنم میں جانے والوں میں ہمارے اور آپ کے ساتھ بیٹھنے والے ہمارے بھائی بھی ہو سکتے ہیں، اگر انہوں نے اپنی تیاری نہ کی ہو تو۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی اور ہم سبھی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اللہ۔ اور اب کیا ہوگا؟ انہا علیہم مؤصدہ، اب جہنم پیک کر دی جائے گی، اس کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور اب باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہوگا۔ اور اب جہنمی لوگ وہ چیز دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، عین الیقین، یقین والی آنکھوں سے دیکھیں گے، وہ ایسا منظر دیکھیں گے جسے الفاظوں میں بیان کرنا ناممکن ہے، جس کے بارے میں انسان تصور کرنا چاہے تو نہ کر پائے۔ ایسا عذاب اور ایسی سزا وہ دیکھیں گے خوفناک منظر، وہ آگ جو کوئی عام آگ نہ ہوگی، وہ آگ جو صرف جلانے کے لیے بنی ہے، اس میں کوئی رحم والا مادہ نہیں ہے، وہ آگ جو خون کی پیاسی ہوگی، انسانی خون کی، وہ انسان کو توڑ مروڑ کے رکھ دے گی۔ وہ آگ جسے انسان کے چیخنا، اس کی آواز، درد سے کراہنا، اسے یہ سب پسند ہے، ان کا چیخنا پکارنا، یہ آگ ہوگی اللہ کی بنائی ہوئی آگ، اور اسے خاص طور سے اسی لیے بنایا گیا ہے۔ اور یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ جس چیز کو جس مقصد کے لیے بناتا ہے وہ چیز اپنا مقصد پورا کرتی ہے، اور وہ آگ سزا کے لیے بنی ہے، اور وہ بہت سخت سزا دینے والی ہے، اور وہ انسان کو جلا ڈالے گی، پیس ڈالے گی، پھر بنایا جائے گا، پھر سزا ملے گی۔ وہ انسان کی آنتیں، اس کے اندرون، اس کا دل، اس کے اندر کی ساری چیزیں پگھلا کر رکھ دے گی، جلا کر رکھ دے گی، توڑ توڑ کے رکھ دے گی، وہ انسان کے حصوں کو پھاڑ دے گی، اس کے جسم، اس کی نسیں، اس کی کھال، اس کا دل، اس کی اندر کی پیٹ کے اندر کی آنتیں سب جلا ڈالے گی۔ اعوذ باللہ۔ اس آگ کی تپش اتنی تیز ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، او قضی علی النار 1000 سنۃ حتی حمرت، او قضی علی النار 1000 سنۃ حتی حمرت، وأوقد عليها 1000 سنة حتى بيضت و1000 سنة حتى اسودت۔ جہنم کی آگ کے بارے میں فرما رہے ہیں، جہنم کی آگ کو ہزاروں سال تک تپایا گیا، یہاں تک کہ وہ لال ہو گئی، حمرت، اور پھر اسے 1000 سال تک تپایا گیا، یعنی 2000 سال تک، تو وہ سفید ہو گئی، پھر اسے 1000 سال تک پھر تپایا گیا، یعنی 3000 سال تک لگاتار اسے تپایا گیا، یہاں تک کہ وہ کالی پڑ گئی۔ جی ہاں، جہنم کی آگ کالی ہے، اس کا کھانا، اس کا پینا کالا ہے، اس کی زمین، اس کی سطح کالی ہے، سیاہ ہے، اس کی ندیاں، اس کے سمندر، اس کے سانپ بچھو پہاڑ وغیرہ سب، یہاں تک کہ ان جہنمیوں کے چہرے بھی کالے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے چہرے رات کے کسی ٹکڑے کی طرح کالے ہوں گے۔ وہ دیکھیں گے اور محسوس کریں گے کہ آخر کیوں اسے جہنم کہا جاتا تھا، جلتی ہوئی آگ، اور وہ دیکھیں گے اور محسوس کریں گے کہ آخر کیوں اللہ تعالیٰ نے اسے السعیر کہا، بھڑکائی ہوئی، تپائی گئی آگ۔ وہ محسوس کریں گے کہ آخر کیوں اسے حاویہ کہا جاتا ہے، سطح، تہ، اور آخر کیوں اسے
الحطمہ کہا جاتا ہے، پیس ڈالنے والی، مسل ڈالنے والی، توڑ پھوڑ دینے والی۔ وہ دیکھیں گے پہاڑ جو پیور آگ کا بنا ہوگا، لیکن انہیں اس پر چڑھنا ہوگا، اور وہ دیکھیں گے عورتوں اور آدمیوں کو لٹکے ہوئے، بری طرح بے حد بری حالت میں لٹکے ہوئے آنکڑوں سے، اور وہ دیکھیں گے آگ کے فرش پر لوگوں کو گھسیٹا جا رہا ہوگا، ان کے نرگٹے میں آنکڑیاں ڈال کر انہیں گھسیٹا جا رہا ہوگا آگ کے فرش سے، ایک وادی سے دوسری وادی تک، دوسری سے تیسری تک، اعوذ باللہ۔ وہ دیکھیں گے لوگوں کو بندھے ہوئے، اغلال، ان کے ہاتھ ان کے گردنوں سے بندھے ہوں گے، اور وہ دیکھیں گے فرشتے کسی کو آگ کے بستر پر لٹائیں گے اور پھر اوپر سے اسے آگ کا کمبل اڑا دیں گے تاکہ وہ جلنے کا عذاب چکھ سکے، اعوذ باللہ۔ اور کچھ لوگ انہیں کپڑے پہنائے جائیں گے گرم پگھلے ہوئے ٹار جسے ٹار کہتے ہیں، پگھلے ہوئے ٹار کے انہیں کپڑے پہنائے جائیں گے، اور وہ جلن کے مارے بے حال ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دُعَاءُ هُنَالِكَ ثُبُورًا، اور انہیں جہنم کے کارنر میں سے ایک ٹائٹ کارنر میں دبایا جائے گا، جہنم کے کونوں میں سے ایک کونے میں انہیں زور سے دبایا جائے گا، تو وہ موت مانگیں گے، یا رب ہمیں موت دے دے، یا رب ہمیں برباد کر دے، ہمیں موت دے دے۔ وہ موت مانگیں گے، آپ لوگ دیکھیں گے زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے موت مانگیں گے، یا اللہ ہمیں موت دے، اے رب اس سزا سے بہتر موت ہے، یا اللہ موت دے دے، یا اللہ موت دے دے۔ ایک شخص کو فرشتہ سر پر ہتھوڑا مارے گا یہاں تک کہ اس کا سر پورا کھل جائے گا، اس کا سر پھٹ جائے گا، اور دوسرا فرشتہ آئے گا سخت گرم پانی لیے ہوئے اور اس کے سر کے اندر پورا گرم پانی اوپر سے ڈال دے گا، اور اس کے آنتیں، اس کے دل گردے اندر کی ساری چیزیں پگھل جائیں گی، اور پانی اس کے پیروں میں سے، اس کے ناخنوں میں سے، اس کی ایڑیوں میں سے باہر آئے گا، اعوذ باللہ۔ یسحر بہما فی بطونہم والجلود لہم مقامع من حدید۔ اور اب ایک مقام پر وہ لوگ غم سے، پچھتاوے سے بے حال ہوں گے، لیکن مسکرا رہے ہوں گے۔ جہنم میں ایسا کیا ہے جس کے لیے مسکرایا جائے؟ اللہ فرماتے ہیں تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، جہنم کی آگ ان کے چہروں پر ماری جائے گی اور وہ مسکرائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تشریح کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان کا اوپری ہونٹ، ابو سعید سے روایت ہے، ترمذی میں ہے، ابو سعید رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا اوپر کا ہونٹ اوپر کی طرف کھینچا جائے گا یہاں تک کہ ان کے آدھے چہرے کو ڈھک لے گا، اور پھر ان کا نیچے والا ہونٹ بری طریقے سے کھینچا جائے گا یہاں تک کہ ان کی ناف تک پہنچا دیا جائے گا، اور اس کے بیچ میں سے ان کی کھوپڑی دکھنا شروع ہوگی۔ اور یا اخوان، ہم اور آپ جانتے ہیں کھوپڑی کس طرح دکھتی ہے، وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، اور وہ مسکرا رہے ہوں گے۔ یہ ہے ان کی مسکراہٹ۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ جہنم میں جانے والے لوگوں کو جسم کیسے ہوں گے؟ وہ بہت بڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بہت بڑا بنائے گا، کیوں؟ تاکہ عذاب کا ایریا، عذاب کی جگہ بڑھ سکے۔ بڑی چیز کو زیادہ دیر تک عذاب ہوتا ہے، انہیں بہت بڑا بنا دیا جائے گا تاکہ سرفیس ایریا جو ہے عذاب کا وہ بڑھ سکے۔ وہ لوگ کتنے بڑے ہوں گے؟ ترمذی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقعد الکافر فی نار مسیرۃ ثلاثۃ ایام، جہنم کا ایک کافر، یعنی جہنم کے ایک کافر کے ذریعے گھیری گئی جگہ، جو کافر بیٹھا ہے، اگر کوئی بیٹھا ہے اور اس نے جتنی جگہ گھیری ہوئی ہے اس جگہ کا فاصلہ رسول اللہ بتا رہے ہیں، اس جگہ کا فاصلہ 3 دن کے سفر جتنا ہے، اتنے بڑے ہوں گے وہ لوگ۔ وَكُلُّ دِرْسٍ مِثْلُ أُحُدٍ، اور ان کا ایک دانت احد جتنا ہوگا، احد پہاڑ کا نام ہے۔ وَفَخِذُهُ
مثل ورقان، اور ان کی ایک جانگ ورقان جتنی بڑی ہوگی. ورقان وہ پہاڑ ہے جسے عرب جانتے ہیں. وَجِلْدُهُ سِوَاءَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ 40 ذراعًا، اور ان کی جلد، ان کی کھال، ان کے کھال کی موٹائی، گوشت اور نسوں کو ہٹا کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گوشت اور نسوں کو ہٹا کر صرف ان کی کھال کی موٹائی 40 ذراعًا 40 ہاتھ جتنی ہوگی. 40 ہاتھ جتنی موٹی. کیوں؟ تاکہ جب بھی آگ اسے چھوئے وہ آگ محسوس کرے عذاب، اور اس کی کھال کو جلنے میں ٹائم لگے، اور اتنے ٹائم تک وہ عذاب کو محسوس کرے. بری طریقے سے تڑپا دینے والا عذاب وہ دیر تک محسوس کر سکے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب وَبَدَّلْنَاهُمْ جُلُودَهُمْ غَيْرَهَا، اور جب یہ آگ جل جائے گی، یہ کھال جل جائے گی، تو ہم اسے دوسری کھال سے تبدیل کر دیں گے لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، تاکہ وہ عذاب چکھ سکیں ہمیشہ کے لیے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی آگ، نار اللہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ. ہم اکثر نمازوں میں تلاوت میں سنتے ہیں الذین یصلون نار الکبریٰ، الذی یصلو نار الکبریٰ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں نار الکبریٰ، بڑی آگ کی طرف لے جایا جائے گا. کبریٰ یعنی جہنم کی آگ کو اللہ تعالیٰ نے نار الکبریٰ کہا، بڑی آگ کہا. اس کا مطلب کیا؟ اس دنیا میں جتنی آگ، جتنی طرح کی آگ اور جتنی گرمی ہم دیکھتے ہیں وہ سب کیا ہے؟ وہ سب چھوٹی آگ ہے. وہ جہنم کی آگ اگر نار الکبریٰ ہے، وہ بڑی آگ ہے، تو اس کے آگے ساری آگیں جو ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں سب چھوٹی ہیں. ہماری بہنیں جانتی ہوں گی، اور کچھ بھائی بھی، جب ہم روٹی پکاتے ہیں تھوڑی سی بھاپ اگر روٹی کی ہماری انگلی میں لگ جاتی ہے تو ہم چیخ اٹھتے ہیں. کبھی اوون سے برتن نکالتے وقت یا کسی چیز گرم برتن کو اٹھاتے وقت اگر وہ برتن ہماری انگلی سے لگ جاتا ہے تو ہم چیخ اٹھتے ہیں اور ہمارے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، ہم اسے سہن نہیں کر پاتے. یہ چھوٹی آگ ہے. عرب میں تیل نکالا جاتا ہے اور اس کی پروسیس میں بڑی بڑی بھٹیاں جلتی ہیں، صرف دیکھ لینے سے ہی خوف محسوس ہوتا ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ وہ چھوٹی آگ ہے. آتش فشاں جسے آپ والکینو، جوالا مکھی کہتے ہیں، جوالا مکھی جب پھٹتا ہے شہر کے شہر تباہ کر دیتا ہے. اس کا لاوا جب آتا ہے تو سارے شہر کو راکھ میں تبدیل کر دیتا ہے، لیکن وہ بھی چھوٹی آگ ہے. وہ سورج جسے ہم دیکھتے ہیں، سبحان اللہ، جو یہاں سے 149 ملین کلومیٹر دور ہے، 149 ملین کلومیٹر دور، اور جب اس میں تھوڑا سا تغیرات ہوتے ہیں، تھوڑا سا قریب ہوتا ہے کچھ ملکوں میں، جسے ہم ہیٹ ویوز کہتے ہیں، ہیٹ ویوز، کچھ ملکوں میں کام کاج سب بند ہو جاتا ہے اور سب لوگ اے سی کے اندر گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ ہم وہ سہن نہیں کر سکتے، لیکن وہ بھی چھوٹی آگ ہے. نار اللہ، نار الکبریٰ، اللہ کی آگ، اللہ کی آگ بڑی آگ ہے. یہ ساری آگ چھوٹی ہیں اس کے آگے. نار هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزء من حر جہنم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ یہ آگ، یہ تمہاری آگ جو ابن آدم جلاتا ہے، یہ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں کا ایک حصہ ہے. جو ہم جلاتے ہیں آج، وہ جہنم کے 70 حصوں میں سے صرف ایک حصہ ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اپنا سر نیچے جھکا لیا ان لوگوں نے اور کہنے لگے واللہ ان کان کافیہ، یا رسول اللہ اگر یہ آگ ہی سزا کے طور سے دے دیتے تو یہی کافی ہوتی. اور جہنمی لوگ اللہ تعالیٰ سے کھانا مانگیں گے، انہیں بھوک لگ رہی ہوگی، 50,000 سال سے کھڑے ہیں اور اتنے مرحلے طے کر لیے ہیں اور اب بہت تیزی سے بھوک لگ رہی ہے. یا اللہ دعا کریں گے، یا رب بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دے دیجیے. اور ان کا کھانا ہوگا زقوم کا پیڑ، زقوم کا پیڑ، اس کے پھل. وَطَعَامٌ ذَا غُصَّةٍ، ان کا کھانا ان کے حلق میں اٹک جائے گا، وہ چپک جائے گا بری طریقے سے. ان کا کھانا ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر پائے گا، بڑی مشکل سے اسے کھا پائیں گے. ذا غصہ، چپک جائے گا، چوک کر دے گا گلے کو. کیا ہے یہ زقوم کا پیڑ؟ کیسا ہے یہ پیڑ؟
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جنت کا تذکرہ فرمایا. جنت کا تذکرہ فرماتے ہوئے اس کا تذکرہ ختم ہونے کے بعد ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کا دھیان اس طرف کھینچا اور فرمایا اذالک خیر نزل من شجر الزقوم. کیا یہ سب جنت کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کیا یہ سب بہتر نہیں ہے اس چیز سے، شجر زقوم سے بہتر نہیں ہے کیا یہ سب؟ اور فرمایا انا جعلناها فتنة للظالمین، یہ پیڑ ظالموں کے لیے فتنہ ہے. انها شجرة تخرج في اصل الجحیم، یہ وہ پیڑ ہے جو جہنم کی تہ میں سے اگ کر اوپر کی طرف آتا ہے. تخرج طلعها كأن رؤوس الشیاطین، اور اس کے پھل شیطان کی کھوپڑیوں کی طرح ہیں. كأن رؤوس الشیاطین. اور ترمذی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، دھیان سے سنیے میرے دوست، لو ان قطرة من زقوم قطرت في دار الدنيا لافسدت على الناس معائشتهم فكيف بمن يكون طعامهم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زقوم کے پیڑ کی ایک بوند، صرف ایک بوند اگر اس دنیا میں گرا دی جائے تو وہ اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، پوری انسانیت اور ان کی ساری معاش کو خراب کر دے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انسان کا کیا جس کا کھانا ہی یہ ہو. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ لَأَكِيلُونَ مِنْهَا فَمَالِعُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، پس وہ اس پیڑ سے کھائیں گے یہاں تک کہ ان کے پیٹ پوری طرح بھر دیے جائیں گے. یعنی ان کے پیٹ کو اس زقوم کے پھلوں سے بھر دیا جائے گا. حالانکہ وہ کھا نہیں پائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ انہیں زبردستی کھلوائیں گے اور انہیں کھانا پڑے گا. ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم، پھر اس کے اوپر سے انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، گرم کھولتا ہوا پانی. ثم ان مرجعهم لإلی الجحیم، پھر انہیں واپس بھڑکتی ہوئی آگ میں بھیج دیا جائے گا. یعنی یہ تھا ان کا لنچ ٹائم، یہ تھا ان کا وقفہ، بریک. اعوذ باللہ. الزقوم. اور کیا کھائیں گے؟ ضریع. لیس لہم طعام الا من ضریع. ضریع ان کا کھانا ہوگا، کانٹے. وہ لوگ کانٹے کھائیں گے جو ان کے حلق کو چھیل ڈالیں گے، جہنم کی آگ میں تپتے ہوئے کانٹے. لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ وہ بھوک مٹائیں گے نہ انہیں کچھ فائدہ پہنچائیں گے، نہ کوئی مزہ دیں گے. اور کیا کھائیں گے؟ غسلین اور غساق، پس اور زخموں سے نکلنے والا پیپ. انہیں زخموں سے نکلنے والا پیپ دیا جائے گا، یعنی وہ جلیں گے، انہیں مارا جائے گا، انہیں زخم ہوں گے اور پھر اس میں سے جو پیپ نکلے گا اسے واپس ان کے منہ میں ڈال دیا جائے گا. اعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یستجرعہ، وہ پینے کی کوشش کریں گے، ولا یکاد یسیغہ، لیکن بامشکل اسے نگل پائیں گے. وَيَأْتِهِ الْمَوْتَ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور موت ان کے ہر طرف سے آئے گی. وَمَا هُمْ بِمَيِّتٍ، لیکن وہ مریں گے نہیں، وہ نہیں مریں گے. اور اس کا زہر جو پیپ اور خون وہ پئیں گے، اس کا زہر ان کے پیٹوں میں محسوس کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے پانی مانگیں گے، یا رب کچھ پینے کے لیے دے دیجئے، ہمیں بہت پیاس لگی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن يَسْغَيْثُوا، اگر وہ آرام، اگر وہ بریک مانگیں گے، یغاثوا، انہیں دیا جائے گا. کس طرح کا آرام، کس طرح کا بریک؟ بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهُهُمْ، ابلتا ہوا تیز کھولتا ہوا پانی جو ان کے چہروں کو جلا ڈالے گا. وہ اس پیالے کو لیں گے اور اپنے چہرے کے پاس لائیں گے پینے کے لیے، لیکن اس کی بھاپ سے، صرف اس کی بھاپ سے ان کے گال اور ان کی کھال پگھل کر اس پیالے میں گرے گی. تو کیا حال ہوگا ان کے پیٹ کا جب وہ پئیں گے؟ یا اللہ. وَسُوقُوا مَاءً حَمِيعًا
فقطع اعماءہم، یہ وہ پانی ہے کہ وہ اسے پئیں گے، کھولتا ہوا پانی، فقطع اعماءہم، اور ان کے پیٹ کی ہر چیز کو یہ کاٹ دے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اعوذ باللہ۔ یہ ہے جہنم یا اخوان، یہ ہے دائمی گھر میرے اور آپ کے اور ہم سبھی کے لیے ہوگا اگر آج ہم اپنی اصلاح نہ کر دیں، اگر آج ہم اپنی اصلاح نہ کریں اور اس عنوان کو سنجیدگی سے نہ لیں، اسے صرف مذہبی روحانی باتیں نہ سمجھ کر اسے اصلیت سمجھیں، اسے حقیقت سمجھیں، کیونکہ یہ ساری حقیقتوں کی حقیقت ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں میرے دوست، اسے سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے۔ کچھ بھائی کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ زیادہ ہو گیا، اتنی زیادہ تفصیلات کیوں دیتے ہیں آپ؟ کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ برے کو برے کا بدلہ ملے گا اور اچھے کو اچھے کا بدلہ ملے گا؟ کیا اتنا کافی نہیں ہے؟ یہ سب تفصیلات کیوں، یہ ڈیٹیل کیوں؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ ہم نہ کریں گے تو ہم میں بول کر گناہ گار کیوں بناتے ہیں؟ کچھ بھائی ایسی سوچ رکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں، جو بھی آپ سن رہے ہیں، یہ میں میری طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ وہی ہے جو اللہ نے کہا، اس کے رسول نے کہا۔ اگر تفصیلات ضروری نہیں ہوتی تو اللہ قرآن میں جہنم کا تذکرہ اتنی تفصیل سے کیوں بیان کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کے بارے میں اور ساری چیزوں کے بارے میں کیوں بتاتے؟ اگر تفصیلات ضروری نہیں ہوتی تو نہ اللہ تعالیٰ بتاتا نہ رسول بتاتے۔ تفصیلات ضروری ہیں، بہت ضروری ہیں، تبھی تو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا۔ اور یہ ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے۔ کئی لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے جو تفصیلات بتائیں اس سے مجھے ایک عادت تھی، مجھے ایک ایڈکشن تھا، ایڈکٹ تھا میں کس چیز کا؟ مجھے میوزک سننے کی بہت عادت تھی، مجھے گانا سننا بہت پسند تھا اور مجھے ڈانسنگ کا بہت شوق تھا، لیکن الحمدللہ یہ سننے کے بعد، تفصیل پتہ ہونے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی سزا، اس کی جہنم، اس کی آگ کے بارے میں پتہ چلنے کے بعد الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں نے اصلاح کی اور اللہ کا شکر ہے مجھ سے وہ دھیرے دھیرے عادت چھوٹ رہی ہے۔ تو یہ ضروری ہے، تفصیلات ضروری ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہمارے سامنے کیا کیا چیزیں آنے والی ہیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اپنا سر اپنے رب کے سامنے مٹی میں ٹیک دینا بہتر ہے اس چیز سے کہ اس دن ہکا بکا رہ جائیں ہم لوگ۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فرمان ہے، اسے چھپایا نہیں جا سکتا، اسے چھپانے والا گناہ گار ہے، یہ بتانا ضروری ہے۔ کئی لوگوں کی اس سے آنکھیں کھلتی ہیں، ہم سب غفلت میں پڑے ہوتے ہیں، لیکن کئی بار اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے ہمیں ہدایت دے دیتا ہے جس سے ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں، غفلت کے پردے ہٹتے ہیں، ہم اپنے رب سے توبہ کر کے اس کی رضامندی والی زندگی گزارنے کا عہد کرتے ہیں۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، یہ آیت ہم سے بات کر رہی ہے، یہ ہم پہ عائد ہوتی ہے۔ قیامت کے دن وہ ایسی چیزیں دیکھیں گے جس کی انہوں نے تیاری نہ کی ہوگی، تو یہ چیز بہتر ہے وہاں کھڑے ہو کے ہکے بکے رہ جانا، یا پھر یہ بہتر ہے کہ ابھی سے معلوم ہو اور اس پر عمل کیا جائے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے کبھی معلوم کرنے کی کوشش نہ کی، کبھی جاننے کی کوشش نہ کی اللہ کے عذابات کیا ہیں، اللہ نے کیا تیار کر رکھا ہے، جنت میں کیا ہے، دوزخ میں کیا ہے، آخرت میں کیا ہوگا، کیسے اٹھایا جائے گا، کیا سوالات ہوں گے، کیا پوچھا جائے گا، اور ہم نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہ کی اور آج آنکھیں پھٹی کے پھٹی ہیں اور اب پچھتا رہے ہیں کہ کاش ہمیں معلوم ہوتا، کاش ہم معلوم کر لیتے۔ بہرحال اب جہنمیوں کے لیے ایک بدترین سزا ہوگی، ایک کالا سفید مینڈھا لایا جائے گا اور اسے ایسی جگہ رکھا جائے گا جہاں سے اسے جہنمی بھی دیکھ سکیں اور جنتی بھی دیکھ سکیں، اور پھر پوچھا جائے گا، اے جنتیوں، یا اہل الجنہ، کیا تم اسے جانتے ہو؟ کہیں گے نعم، ہم جانتے ہیں، یہ موت ہے۔ موت کو بھیڑ کی شکل میں لایا جائے گا۔ پھر جہنمیوں سے پوچھا جائے گا، کیا تم اسے جانتے ہو؟ کہیں گے ہاں ہم جانتے ہیں، یہ موت ہے۔ پھر اسے لٹایا جائے گا اور اسے ذبح کر دیا جائے گا، اسے ختم کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اب کسی کو کوئی موت نہیں، موت کو بھی موت آ گئی ہے۔ اور اعلان ہوگا، یا اہل الجنہ خلد بلا موت، اے جنت والو ہمیشہ رہو جنت میں بنا موت کے، اب موت نہیں آئے گی۔ اور جہنم والوں کی طرف متوجہ ہو کے کہا جائے گا، یا اہل الجہنم
خلد بلا موت، تم بھی اس میں ہمیشہ رہو گے اور تمہیں بھی کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور کہا وَأَنذَرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اور انہیں ڈراؤ پچھتاوے والے حسرت والے دن سے، اذ قضی الامر، جب اللہ تعالی معاملے طے کر دے گا، وہم فی غفلہ، لیکن یہ لوگ ابھی بھی غفلت میں پڑے ہیں، وہم لا یؤمنون، اور وہ اب بھی ایمان نہیں رکھتے اللہ تعالی پر، آخرت کے دن پر۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بیدار ہونے کی، جاگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ سننے کے بعد اب جہنمی روئیں گے اور وہ بے حد روئیں گے۔ یرسل البکاء علی اہل النار فیبکون الدموع حتی تتقطع منها الدموع فیبکون الدم فیکون فی وجوہہم کہیئت الاخدود فلو ارسلت فیہا السفل لجرت۔ وہ روئیں گے یہاں تک کہ ان کے خوب آنسو نکل پڑیں گے، اور پھر ان کی آنکھوں میں سے آنسو کی جگہ خون نکلنے لگے گا، اور اتنا روئیں گے کہ ان کے چہروں پر خندق کی طرح نشان پڑ جائیں گے، اتنے گہرے نشان کہ اگر اس میں کوئی ناؤ یا کشتی تیرائی جائے تو وہ تیر لے گی۔ یہ ہے اللہ کا عذاب، یہ ہے وہ جہنم، وہ آگ منافقوں، کافروں، مشرکوں اور مسلمانوں کے لیے جو گناہوں میں ڈوبے ہیں، اپنے رب کی طرف نہیں لوٹتے، اس غفور الرحیم سے توبہ نہیں کرتے، اس کے سامنے سجدے میں روتے نہیں، معافی نہیں مانگتے، اپنی اصلاح نہیں کرتے، یہاں تک کہ موت انہیں آ پکڑتی ہے اور ان کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ یہ وہ آگ ہے جو آج بھی موجود ہے، آج بھی لگاتار بھڑکائی جا رہی ہے، ہر دن ہر گھنٹے وہ انتظار کر رہی ہے اس کے ملنے والوں کا۔ یہ وہ آگ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پر خطبہ دینے کھڑے ہوئے اور کہا انذرتکم النار، انذرتکم النار، انذرتکم النار، میں تمہیں ڈراتا ہوں اس آگ سے، میں تمہیں ڈراتا ہوں اس آگ سے، میں تمہیں ڈراتا ہوں اس آگ سے۔ یہ تھا ان کا خطبہ، اور وہ کہتے رہے یہاں تک کہ ان کے کندھوں پر جو کپڑا تھا وہ گر گیا، اور نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ باہر بازار تک کے لوگوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہنچ گئی، اور ان لوگوں نے بھی سن لیا کہ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں۔ یہ وہ آگ ہے میرے دوستوں کہ اگر ہم نے پہلے سے اس کی تیاری نہ کی تو ہم پچھتائیں گے۔ اس وقت وہ لوگ، جیسا کہ آپ نے سنا، وہ کھڑے ہو کے موقع مانگیں گے، اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ ہمیں ایک موقع دے، ایک موقع دے، لیکن اس وقت موقع نہیں ملے گا، اور وہ موقع جو وہ رو رو کر پچھتا کر مانگ رہے ہوں گے، وہ موقع ابھی اسی وقت آپ کے پاس موجود ہے اللہ کے کرم سے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں اور میرے دوستوں، یہ موقع آپ کے پاس موجود ہے، اسے گوائیں نہ، اسے ضائع نہ کریں، اور اپنے رب کی طرف لوٹیں، اپنے رب سے معافی مانگیں، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے، اور آگے کی زندگی اس کی فرما برداری میں گزارے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، آپ کو، ہم سب کو جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنت میں جانے والے جیسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیے یہ صرف تذکرے ہیں، یاد دہانی کے لیے، ان ھذہ تذکرہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے مانے، جو چاہے انکار کر دے، لیکن انکار کرنے والا خسارے میں رہے گا، دنیا آخرت کا خسارہ اسے آ گھیرے گا۔ یہ ریمائنڈر ہیں، یہ تذکرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے جو کہ تذکرہ ہے آپ کے لیے، اسے پڑھیے، اسے سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کے تذکرے کیے ہیں قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ہمیں کیسے زندگی گزارنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ پڑھیے، قرآن پڑھیے، حدیثوں کا مطالعہ کیجیے، معلوم کیجیے کہ آخر ہمیں کیا کرنا ہے اور ہمیں کس کس مرحلوں سے گزرنا ہے۔ موت سے پہلے موت کی تیاری کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی غلطیاں ہوں اسے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔